اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامتی طریقہ تدریس نامی کتاب کا سبق نمبر 8 علامت کا آپ کو ارسال کر رہے ہیں۔ یہ علامت کا جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، اور میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ ہماری اس کتاب میں جو وضاحتیں ہیں، ڈسکرپشنز ہیں، اس میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اصطلاحات بھی ہے وہ بھی ہم نے استعمال کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ضمائر ملکیہ ہے یا مفعول بہی ہے، آبجیکٹ پروناؤن ہے یا پوزیسو پروناؤن وغیرہ۔ تو یہ اصطلاحات ہم نے اس لیے استعمال کی ہیں تاکہ وہ احباب جو آگے گرامر بھی سیکھنا چاہتے ہوں یا سیکھے ہوئے ہوں اور اس طریقہ تدریس کو سمجھنا چاہتے ہوں، تو یہ علامات ایک برج کا کام دیتی ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے۔ لیکن عام پڑھنے والے جو ہے وہ ان کو نہ رٹنے کی ضرورت ہے، بس ایک نظر دیکھ لیں۔ اگر نہیں بھی آپ کو یہ زبانی یاد ہے یا آپ اس علامت کو دیکھ کے اس کا نام نہیں پہچانتے ہیں، تب بھی قرآن کے سمجھنے سمجھانے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو اس کو جو ہے وہ گزار دیں۔ اسی طرح ایک بہت زیادہ شکایت یہ آ رہی ہے کہ جی بہت سارے الفاظ ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں، رٹنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس پورے طریقہ تدریس میں کوئی چیز بھی نہ رٹنے والی ہے اور نہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی جو تکرار ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ ذہن نشین کرا دے گی۔ تو علامت کا جو ہے وہ مختلف شکلوں میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ربو کا، ربو کما، ربو کم، ربو کی، ربو کنہ۔ عربی اور اردو میں فرق یہ ہے کہ ہم اردو میں صرف تیرا اور تمہارا استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں جو ہے وہ تیرا ربو کا تیرا رب، ربو کما تم دو کا رب، ربو کم تم سب کا رب، ربو کی تیرا رب مؤنث کے لیے، اور ربو کنہ تمہارا رب یعنی مؤنث کے لیے۔ یعنی عربی چونکہ ایک فصیح زبان ہے، وسعت رکھتی ہے، اس لیے جو ہے اس میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ آپ دیکھیں کہ ربو کا، کما، کم، کی اور کنہ، ان سب میں کاف جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی اگر آپ اس میں ترجمے میں تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہوں کہ ربو کا یا ربو کما یا ربو کم یا ربو کی یا ربو کنہ میں، تو آپ دیکھیں کا تو موجود ہے، تو اگر ہم تمہارا کہہ دیتے ہیں تو اردو میں ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم ایک کے لیے بھی تمہارا کہتے ہیں، جمع کے لیے بھی تمہارا کہتے ہیں، عورت کے لیے بھی تمہارا کہتے ہیں، تو ہم تمہارا کہہ دیں گے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو جائے گا، تو سب کے لیے ہو جائے گا۔ تو جب بھی علامت کاف نظر آ جائے گی تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ ہم تمہارا کریں گے، تیرا ایک کے لیے ہو جائے گا اور تمہارا جو ہے وہ سب کے لیے ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ جو سبز علامت ہے تو یہ کسی اسم، فعل یا حرف جو ہے وہ اس کے تعلق کو کسی فرد سے جو ہے وہ جوڑتی ہے۔ یعنی رب کا مطلب یہ ہے کہ رب جو ایک نام ہے، اسم ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ تیری ذات سے جو ہے وہ ہم نے جوڑ دیا۔ لیکن بعض اوقات جو ہے یہ کسی فعل کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ارسلنا، ارسلنا میں نون الف نہ آ گیا تو اس کا مطلب ہم نے ارسال کیا، اور کا تو اس کا مطلب ہوگا تیرے، یعنی ارسلنا کا ہم نے آپ کی طرف ارسال کیا، تیری طرف ارسال کیا۔ تو اس میں دو علامات آ گئیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جب دو علامات ہوں گی تو اس کا آسان فہم تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا دو علامات ہیں تو پہلی علامت جو ہے وہ فعل کو ظاہر کر رہی ہے۔ ارسلنا میں نون الف نا نے بتایا کہ یہ کوئی فعل ہے، یعنی اس میں کوئی کام کیا جا رہا ہے، اور کا نے بتایا کہ اس فعل کا، اس کام کرنے کا تعلق جو ہے وہ تیری ذات سے ہے، تجھ سے جو ہے وہ۔ تو دو علامات ہوں گی، تو ہمیشہ دو علامات کی صورت میں ہم پہلے جو ہے وہ سرخ علامت کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سبز علامت کا ترجمہ کریں گے اور پھر باقی جملہ جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم اپنائیں گے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح ایک بڑے اہم مسئلہ آتا ہے جو بار بار ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ عربی کے برعکس اردو میں جملے میں ہم جو ہے نا اپنے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، تم اپنے گھر جاؤ، وہ اپنے گھر جائیں۔ یعنی میں کے ساتھ بھی جو ہے وہ میں نے اپنے لگا دیا، تم جو ہے اس کے ساتھ بھی اپنے لگا دیا،
اور وہ جو ہے وہ اپنے اس کو بھی ہم نے لگا دیا. مثال کے طور میں کہتا ہوں ربکم تمہارا رب، اور یعنی ربکم تم اپنے رب ہو جائے گا، اور ربہم وہ اپنے رب. تو یہ اپنے کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا پھر صرف اتنا ہی استعمال نہیں ہوتا، بعض اوقات با محاورہ میں ہم جو ہے وہ تم اور وہ بھی ہٹا دیتے ہیں اور صرف اپنے ہی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اپنے جو ہے وہ اردو کی خاص وہ ہے. اور تراجم میں آپ عموماً دیکھیں گے کہ شہداءکم میں جو ہے وہ ہم کہیں گے تم اپنے شاہدین، یعنی جو ہے وہ شہداءکم اصل میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا تمہارے شاہدین، لیکن با محاورہ میں ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے شاہدین کو بلا لو. ٹھیک ہے نا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے کا لفظ جو ہے نا ہمیں بارہا قرآن میں ملے گا با محاورہ ترجمہ کرنے میں. اس میں کیسے ہم دیکھیں گے کہ تمہارا کب استعمال کرنا ہے اور تمہارا اپنا کب استعمال کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی با محاورہ لغت ہونی چاہیے. جب با محاورہ لغت آپ رکھیں گے سامنے، جو با محاورہ کا مطلب ہے جو ہم آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لغت کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا. یعنی اگر آپ اس کا دوسرا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو وہ با محاورہ جملے میں فٹ ہی نہیں ہوگا. تو اس طرح جو ہے وہ ہوگا. اچھا پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ فعل کے ساتھ جب یہ علامت کا جڑتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ علامت جو ہے وہ فعل کی دو شکلوں میں ہوتی ہے. اگر شروع میں ہو یعنی الف تے نون یہ جو اتنی کی علامات شروع میں ہے تو یہ پریزنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اور اگر آخر میں جڑ جائے تو یہ پاسٹ ٹینس ہے. تو یہ جو کم ہے یہ تو ہمیشہ آخر میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا، کاف کی کوئی بھی شکل ہو، کا کما کم، یہ ہمیشہ آخر میں آئیں گے. لیکن جو سرخ علامت ہے وہ کبھی لفظ کے شروع میں آئے گی، جیسے یمیتکم میں یہ شروع میں آ گیا، اور کبھی جو ہے یہ علامت جو ہے وہ آخر میں آئے گی. یعنی جیسے انجیناکم تو اس میں نا آخر میں آیا اور پھر کم جو ہے، اور کم تو ہمیشہ جو ہے وہ آخر میں ہی جو ہے وہ آئے گا. تو اس طرح جو ہے وہ ہم اس کو کر لیں گے. اچھا اس میں ہم نے سارے ہی جو ہے وہ علامات دی ہیں، مطلب کی بھی دیا ہے، کننا بھی دیا ہے، لیکن قرآن پاک میں جو ہے وہ کا اور کم جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوا ہے، اور جو کاف زیر کی ہے وہ کم استعمال ہوا ہے، اور کننا جو ہے وہ کم استعمال ہوا ہے، کما جو ہے وہ کم استعمال ہوا ہے. یعنی ان 5 علامات میں سے یعنی کا، کما، کم اور کی اور کننا، اس میں جو ہے وہ کا اور کم یہ بہت زیادہ استعمال ہوئے قرآن میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس سبق میں جو ہے وہ ہم نے جو الفاظ جس تکرار کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اسی تکرار کے ساتھ ہم نے اس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیا ہے. اچھا اس میں یہ جتنی ایگزامپلز ہیں، مثالیں جو ہم نے دی ہیں، یہ کم و بیش پہلے پارے سے ہم نے دی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ علامتی طریقہ تدریس کتاب جب آپ ختم کریں تو اس کتاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو 2 کتابیں اور ہیں، یعنی آسان صلاۃ جس میں ہم نے پوری نماز آپ کو جو ہے وہ پڑھنا سکھائی ہے، اس کا ترجمہ سکھایا ہے، اور پہلا پارہ جو الف لام میم کا وہ ہے. تو اس میں جتنی بھی ایگزامپلز دی ہیں کم و بیش وہ ان دونوں کتابوں سے دی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ کتاب ہم مکمل کریں گے، اس کے 30 اسباق مکمل کریں گے، تو اس کتاب کے ساتھ ساتھ خود بخود ہمارا پہلا پارہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور آسان صلاۃ بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. لیکن ان کتابوں کا ہونا بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ کتابی شکل میں جو ہے اس کو ہم دیکھ لیں. ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ آپ کو کتابیں نہ خریدنی پڑیں، اور اسباق میں سارا مواد ہم آپ کو بھیجتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جب آپ انشاءاللہ پڑھنے کے بعد جب پڑھانے کا مرحلہ آئے گا تو آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ آج علامت کا کو جو ہے وہ اس کو مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر اردو کی معنی جو ہے وہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.